वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ की स्पीच भी सब लोगों ने सुनी है। जो आज की कार्रवाई हुई है उस कार्रवाई के हवाले से मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आज की कार्रवाई कैसे होती है, और ख़ास कर उन लोगों के लिए ये मेरी वीडियो बड़ी अहम है कि मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ कि इमरान खान के मुंतखब करदा जो नुमाइंदे थे उनको जैसे अपनी स्पीच के दौरान जो बातें कही हैं वो सब दुनिया ने सुनी होगी, क्योंकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खिताब या बजट में जो तकरीर हुई है वो सब दुनिया ने सुनी है। मैं थोड़ा सा चाहता हूँ कि आप ये पहले सबसे पहले उनकी ये थोड़ी सी स्पीच है ये आप सुन लें। मैंने जब मिसाल के मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, आपका कदम बड़ा है सर, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। जनाब खान साहब मैं हाजिर हूँ, जनाब मैं हाजिर हूँ, मानिए मैं तो कदम बढ़ा दूंगा, आप भी आ जाए ना, अपने घर आ जाएं आप। मेरा इनसे बहुत भाइयों वाला ताल्लुक है, बहुत भाइयों वाला ताल्लुक है। इशारों में मैं देखता हूँ ये कहते हैं कि मैं मजबूरी यहाँ खड़ा हूँ या मैं यहाँ आना चाहता हूँ। खान साहब मेरे इंतहाई लायक एहतराम स्पीकर साहब बैठे हैं, मुझे बड़ी घूर के मुझे देख रहे हैं, लेकिन मेरे दिल में इनका बड़ा एहतराम है स्पीकर साहब के, दिल से एहतराम है, दिल से। और एडवोकेट साहब भी बैठे हैं, इनका मेरे दिल में, और हमारे जो मुल्तान के हमारे जो हैं बैठे, ये सब हमारे भाई हैं जनाब स्पीकर। कोई लड़ाई नहीं, सिर्फ आइन और कानून और जमहूरियत को फरोग देने के लिए मैं आज फिर, उस वक्त मैंने मिसाक जमहूरियत की एक मरतबा नहीं, ये सब गवाह हैं, तारीख के और आग गवाह हैं, आपका रिकॉर्ड गवाह है कि मैंने उस वक्त बतौर लीडर दी ऑपोजिशन एक मरतबा नहीं, एक से ज्यादा मरतबा कहा कि आइए मिसाक जमहूरियत की तरफ बढ़ें, आइए मिसाक मस्जिद की तरफ बढ़ें। पाया हकारत से मेरी उन इंतहाई मुखलसाना ऑफर्स को ठुकरा दिया गया, लेकिन एज ए इट इज नेवर टू लेट। आए, बैठें, मैं बातचीत के लिए तैयार हूँ। थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, आपने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की स्पीच सुनी कि उनका इशारा किन लोगों की तरफ था। सबसे पहले तो मैं ये आपको बताता चलूँ कि अपोजिशन लीडर पार्लियामेंट हाउस के अंदर जो स्पीच की महमूद खान अचकज़ई साहब ने, अचकज़ई साहब को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बड़ा खुशामद कहा, लेकिन अचकज़ई साहब की स्पीच जो थी वो सवाए मिन्नतें और तरले के अलावा दूसरी कोई बात नहीं थी। क्यों नहीं थी ये आप लोग बेहतर जानते हैं। महमूद खान अचकज़ई ने आखिरकार उन्होंने पार्लियामेंट के हाउस के अंदर उन्होंने मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ को मुखातब करके कहा है कि मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ कि ये सब चीज़ें मिला दें, ये ख़त्म करें। क्या अपोजिशन लीडर इतनी बड़ी जमात का वो पार्लियामेंट के अंदर हाथ बांध कर माफ़िया मांग रहे हैं? इमरान खान साहब को इस चीज़ का इल्म है। इमरान खान साहब के जो मुंतखब करदा नुमाइंदे हैं वो पार्लियामेंट हाउस के अंदर मौजूद थे, जितने भी हैं। मौलाना फजल रहमान साहब नहीं थे, सब लोग स्पीच सुन रहे थे। बड़ी ज़बरदस्त जो गुफ्तगू है, मस्ती खेल के हवाले से जो बातें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने की हैं आपने सुनी है। उन्होंने कहा है कि मस्ती खेल सब कहते हैं कि मेरा दिल करता है कि मैं आपकी तरफ आऊँ, लेकिन मेरी मजबूरी है। इमरान खान कैसे रहा हो कि ये क्या कर रहे हैं। अपोजिशन लीडर जिस वक्त तक उमर अयूब साहब थे, उनका कल एक वीडियो बयान भी आया
ہاؤس آف لیڈر پارلیمانی لیڈر زرتاج گل ایک خواتین ہونے کے ناطے سے بھی اس نے سپیچ ہمیشہ بجٹ میں وزیر اعظم کو نہیں کرنے دی۔ جمشید دستی، حامد رضا صاحب، اسی طرح کئی اور لوگ ہیں، لیکن جو رول عمر ایوب نے ادا کیا، آج اپوزیشن لیڈر جو ہے اور اپوزیشن جماعتیں جو ہے وہ ستو پی کر سو گئی ہیں۔ کوئی احتجاج نہیں ہوا، وزیر اعظم کی سپیچ سنی، سب لوگوں نے سنی۔ بیرسٹر علی گور جب مائک پہ آئے تو انہوں نے آواز اٹھائی کہ ہمیں عمران خان کی رہائی چاہیے، عمران خان کی رہائی کی طرف کیوں نہیں جاتے؟ لیکن وزیر اعظم شہباز شریف نے عمران خان کی رہائی کے حوالے سے محمود خان اچکزئی صاحب کی سپیچ میں جو انہوں نے کی اس کا انہوں نے بالکل ذکر نہیں کیا۔ اس کی وجہ کیا؟ عمران خان 3 سال ہو چکے ہیں، وہ کوئی سودا بازی نہیں کرنا چاہ رہا، وہ کوئی ڈیل نہیں کرنا چاہ رہا، لیکن اس وقت پی ٹی آئی کا وہ حالات بن چکا ہے کہ انہوں نے احتجاج کیے، انہوں نے لانگ مارچ کیے، کوئی کامیابی نہ ہوئی، عدالتوں میں گئے، کوئی ریلیف نہ ملا، پارلیمنٹ کے اندر بڑا کچھ کیا، بالکل دور دور تک ان کو کچھ بھی نہیں ملا۔ حتیٰ کہ یہاں تک ہوا کہ پارلیمنٹ کے اندر سے جو قابل لوگ تھے ان کو نائل قرار دے کر پارلیمنٹ سے آؤٹ کر دیا گیا۔ اب جو لوگ موجودہ اس وقت پارلیمنٹ کے ہاؤس کے اندر ہیں، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب تقریر کرتے ہیں، زرتاج گل نہیں ہے، ان کو کھلی چھٹی ہے۔ آج شاندانہ گلزار سپیچ کے دوران ہی پارلیمنٹ ہاؤس سے بات چلی جا چکی تھی۔ پیپلز پارٹی کا چھوٹے سے مسائل ہیں ان کے، بلاول آج بھی پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر نہیں آیا۔ کل بھی پیپلز پارٹی اس اجلاس میں، بجٹ اجلاس میں نہیں آ رہی تھی، بڑے ترلے کیے گورنمنٹ نے۔ آخر محسن نقوی، وزیر داخلہ محسن نقوی بلاول صاحب کے چیمبر میں گیا اور بلاول کو چیمبر سے لے کر بجٹ میں حاضری دی، لیکن وہاں سے بلاول پھر نکل گئے۔ یہ ہوئی نہ بات۔ پیپل پارٹی ہر لحاظ سے اپنا دفاع کرنا جانتی ہے اور اپنا سکہ منواتی ہے۔ آج بھی راجہ پرویز اشرف صاحب کے علاوہ پیپل پارٹی کا بندہ کوئی بھی وہاں پر موجود نہیں تھا۔ ولاگ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت عمران خان کی جو جماعت کے لوگ ہیں، جن لوگوں نے، جس عوام نے اتنا بھاری مینڈیٹ دے کر پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر بھیجا گیا، وہ آج ستو پی کر سو گئے۔ عمران خان کی رہائی کی کسی طرف سے کوئی خبر نہیں آ رہی، لیکن عمران خان کے ساتھ جو خفیہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں، ان ملاقاتوں کا کوئی نہ کوئی نتیجہ نکلے گا، کیونکہ خان کی بڑے اعلیٰ، بڑے ذمہ دار لوگوں کے ساتھ ان کی جو ملاقاتوں کی جو خبریں گردش کر رہی ہیں، جو ہمیں ذرائع نے بتایا ہے، وہ چیزیں جو ہیں کچھ نہ کچھ سامنے آ رہی ہیں۔ بڑے اہم چینلوں پہ چلایا گیا کہ عمران خان کو اڈیالہ جیل سے اسلام آباد کمپلیکس میں ان کی جو آنکھ خراب ہے وہ معائنے کے لیے وہاں عمران خان کو روانہ کر دیا گیا ہے۔ اتنے بڑے چینلوں پہ خبریں چلتی ہیں، خبروں میں کوئی ایسی بات نہیں ہو سکتی کہ آپ اس خبر کو جھوٹا بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ خبر فیک چلائی گئی، لیکن یہ خبر بھی کسی حد تک درست ہے۔ ذرائع نے یہ بھی کہا کہ عمران خان کی کئی اہم رہنماؤں سے ملاقات بھی ہوئی ہے، جس ملاقات کے حوالے سے سلمان اکرم راجہ سے پوچھا گیا، انہوں نے کہا کہ ہماری ملاقات نہیں ہوئی، لیکن لگتا یہی ہے کہ سلمان اکرم راجہ کی، بیرسٹر علی گور کی اور سی ایم کے پی کی ملاقات عمران خان سے ہو چکی ہے۔ ذرائع کہتے ہیں، لیکن یہ تو وقت بتائے گا۔ مختصر بات میں کرنے جا رہا ہوں کہ اس وقت پی ٹی آئی جماعتیں جو ہیں بالکل گھٹنے ٹیک چکی ہیں۔ اگر یہ والا کام کرنا تھا
تو آپ نے 26 نومبر والا واقعہ کیوں کرایا؟ آپ نے یہ بے گناہ نوجوانوں کو کیوں مروایا؟ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ناظرین، یہ تھوڑی سی خلاصہ، بڑا اہم خلاصہ تھا کہ میں آپ سے شیئر کرتا چلوں، کیونکہ پی ٹی آئی کے جو ووٹر ہیں وہ اس وقت عمران خان کا انتظار بڑا بے تابی سے انتظار کر رہے ہیں، اور عمران خان کی بہنیں جو ہیں ان کی 3 ماہ سے ملاقاتیں نہیں ہو رہی ہیں، کیونکہ ان کے دل میں بہت بڑا خوف ہے۔ عمران خان کی آنکھ جو ہے 80% جا چکی ہے، اور کیونکہ خطرہ ہے کہ مزید عمران خان کو بیماریوں کی لپیٹ میں کوئی ایسا معاملہ نہ کیا جائے کہ جس کی وجہ سے بہنیں تو بہنیں ہوتی ہیں، لیکن ناظرین اس وقت لیڈرشپ جو ہے، آپ کی لیڈرشپ بالکل ستو پی کر سو چکی ہے، لیکن عمر یوب کے جانے کے بعد، زرتاج گل کے جانے کے بعد، چند ایسے لوگ ہیں ان کے جانے کے بعد پارلیمنٹ کے اندر پی ٹی آئی بالکل کمزور ہو چکی ہے۔ پی ٹی آئی کے اندر کوئی سکت نہیں ہے، کوئی ان کی بات پہ عمل درآمد نہیں کیا جا رہا ہے۔ اقبال فریدی کو ڈی نوٹیفائی اسمبلی ہال میں داخلے پر پابندی لگا دی گئی ہے، لیکن اقبال فریدی صاحب کو بھی میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ بھی جو باتیں پارلیمنٹ کے اندر ان کے خلاف ہے، یا کوئی قانون یا آئین کے خلاف بات ہوتی ہے، وہ بات آپ نہ کیا کریں۔ آپ ایک ہاؤس کے ممبر ہیں، آپ کا حق بنتا ہے۔ اسپیکر صاحب کہہ چکے ہیں کہ میں کتنی چیزیں معاف کر چکا ہوں، کتنی آپ نے باتیں کی ہیں، لیکن میں معاف کر چکے۔ اس حوالے سے بیرسٹر گور صاحب سے بات ہوتی ہے تو ان کا کہنا تھا کہ ہم اسپیکر صاحب کے پاس جائیں گے، ہم ان سے ریکویسٹ کریں گے۔ بات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے جتنے بھی لوگ ہیں، اس وقت بات آ چکی ہے منتیں اور ترلوں پہ۔ کیا عمران خان تو منتیں اور ترلوں والا وہ تو شخص نہیں ہے، وہ تو ڈٹا ہوا ہے، وہ 3 سال سے ڈٹا ہوا ہے، لیکن لیڈرشپ جو ہے اس وقت صاف ظاہر نظر آ رہا ہے کہ عمران خان کو باہر نکالنے میں کوئی خاص سنجیدگی اختیار نہیں کر رہی ہے۔ اگلے ولاگ میں آپ کو میں شاندانہ گلزار کی پوری سٹوری میں بتاؤں گا کہ جو شاندانہ گلزار نے ہمارے ساتھ شیئر کی ہے کہ اس وقت کیا کر رہے ہیں اور کیا ہو رہا ہے۔ ناظرین، اگلے میرے ولاگ تک انتظار کیجیے۔ اپنے میزبان شوکت مغل کو اجازت دیجیے۔ اللہ